وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو ان حقائق کا بصیرت کے ساتھ علم رکھتے ہیں، اور یقیناً اللہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، روز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا، تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا خشیت اور اسے دہرانا اور غور و فکر کرنا عبادت، اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح اور اس کی جستجو جہاد ہے۔ ناظرین کرام، 19ویں اور 20ویں صدی اگرچہ بر صغیر کے مسلمانوں نے غلامی دیکھی، اور اس دور میں ایک طرف اگر دور ادبار تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کو اور بر صغیر کے مسلمانوں کو بڑی بڑی شخصیات عطا کی۔ یہ وہی دور تھا جب قائد اعظم علامہ محمد اقبال، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، پیر جماعت علی شاہ، پیر میر علی شاہ گولڑوی اور محدث کچھوچوی، میاں شیر محمد شک پوری جیسی شخصیات تھیں، اور انہوں نے اپنے اپنے میدان میں بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ قسام ازل کو یہ منظور تھا کہ کوئی ایسی ہستی جو ہے وہ بر صغیر میں بھیجی جائے جو صاحب قرآن سے نسبت عشقی مسلمانوں کی قائم کر دے۔ اس وقت جو ایک سازش تھی کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے خلاف بھی ہرزہ سرائیاں کی جا رہی تھی
کتابیں لکھی جا رہی تھی، اور ایسے لوگ برِ صغیر میں پیدا کر دیے جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کے خلاف کام کر رہے تھے، اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بعض تحریریں میں میدان میں آ گئیں۔ اس وقت پھر خدا کا حسن انتخاب جو ہے اس نے کام دکھایا، اور پھر ایک شخصیت ایسی 1856 میں اللہ تعالیٰ نے اس برِ صغیر کو عطا فرما دی جس کو جینیس آف دی ایسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی تھی، ناظرین کرام، جب ان کی حیات کا میں مطالعہ کرتا ہوں تو بعض اوقات تو لگتا ہے یہ کوئی ملکوتی صفات کی حامل کوئی طلسماتی شخصیت تھی۔ آپ حیران ہوں گے، بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چنیدہ عاشق جس کو ان کے شیخ مکرم کہیں کہ اگر مجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو دنیا سے، تو میں اپنے اس مرید اور اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کروں گا۔ میں آج سوچ رہا تھا سحری کے وقت کہ اگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کا کوئی مادی وجود ہوتا تو وہ آج ہم جس ممدوح کی بات کرنے، ان کا ذکر کرنے، ان کی علمی جو عظمتیں اور روحانی عظمتیں بیان کرنے لگے ہیں، یہ شخص ہوتا۔ اور کئی مرتبہ میں نے اپنے پروگراموں میں کہا، آج پھر وہ دہراتا ہوں، خوبصورت فکرے میری زبان پہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے کہ حسان بن ثابت اور بصیری کا کلام اور بلال کی اذان اور احمد رضا کا سلام، دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں اہل محبت اس کو نہیں دہراتے، اپنے سینوں میں نہیں پاتے جب یہ آواز آتی ہے۔ ناظرین کرام، وہ کیسا آدمی تھا؟ وہ کہتا تھا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ اور کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ حسن مصطفیٰ کے جلوے روحانی طور پر پتہ نہیں اس نے کتنی مرتبہ دیکھے ہوں گے کہ وہ کہتا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ناظرین اکرام، علامہ اقبال نے یقیناً بہت بڑی اس قوم کی خدمت کی، اور اس سوئی ہوئی قوم کو علامہ اقبال کے افکار اور کلام نے جگایا، لیکن آج کے ہمارے ممدوح نے جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے قلوب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے گرمایا ہے اور قلوب کو زندہ کیا ہے۔ وہ جو ظفر علی خان نے کہا تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اور کبھی کبھی ان کی شخصیت کو، ان کے احوال کو جب میں پڑھتا ہوں تو میرے دل میں آتا ہے کہ ایک سینے میں ہزاروں ولولوں کی کائنات اور ایک انسان میں کروڑوں اہل ہمت کا ثبات۔ یہ کیا شخصیت تھی؟ ایک ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا، 13 سال کی عمر میں فتاوی نویسی شروع کر دی، اور 55 علوم سے زیادہ علوم میں دسترس حاصل تھی، 1000 سے زیادہ کتب کے مصنف، اور ناظرین اکرام 23 جلدوں میں جو اپنا فتاوی لکھا وہ اتنا ضخیم، آج بھی اویلیبل ہے۔ یہ مارکۃ الاراء کتاب ہے، یہ انسائکلوپیڈیا ہے فقہ کے موضوع کے اوپر، اتنا لاجواب جو انہوں نے لکھا تھا۔ اور پھر قرآن حکیم کا ایسا ترجمہ کیا جو عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے ہیں تو ان کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا ملتی ہے، قرآن سے بھی تعلق پیدا ہوتا ہے عشق کا، اور صاحب قرآن سے بھی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی عظیم ہستی تھی ناظرین اکرام۔ مجھے وہ یاد آتا ہے کہ 1968 میں پہلا یوم رضا منایا گیا، بڑے بڑے لوگ تھے، علامہ علاؤ الدین صدیقی، پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جو تھے عطا محمد بندیالوی تھے، حکیم محمد موسیٰ تھے، اور ایم ابراہیم علی چشتی، مولانا مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی، اور کتنی بڑی بڑی شخصیات اس دور میں تھیں۔ اس طرح خوبصورت انداز سے انہوں نے وہ وہاں پہ پڑھا تھا۔ اور ناظرین اکرام، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس عظیم شخصیت کی فکر تھی، یہ جو غیرت دینی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس رسالت کے لیے جو قربانیاں برِ صغیر کے لوگوں نے دی، اگر امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں نہ ہوتے تو شاید غازی علم الدین شہید یہ مار کا آرائی نہ کرتا، غازی عبدالقیوم مار کا آرائی نہ کرتا، غازی مرید حسین یہ رسول اللہ پہ قربان نہ ہوتا، غازی عامر چیمہ، غازی ممتاز، یہ سب لوگ جو تھے ناموس رسالت پہ جو قربان ہوئے، تو یہ فکر امام احمد رضا تھی۔ اور میں آج کا اپنا پروگرام خاص طور پہ مولانا ابو داؤد صادق رحمۃ اللہ علیہ، گجرانوالہ کے بہت عظیم بزرگ، میں نے اپنی زندگی میں امام احمد رضا کا ان سے بڑھ کے عاشق اور کوئی نہیں دیکھا، اور ایسے باعمل تھے
کہ ان کے جو لوگ ان سے عقیدے کا کوئی اختلاف بھی رکھتے تھے، دیگر عقائد کے لوگ تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ اس شخص کا کوئی عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں۔ کل مجھے صاحبزادہ ابو داؤد صاحب کا، ان کے صاحبزادے کا فون آیا، اس نے کہا جی 14 جون 10 شوال کو جو تھا امام احمد رضا کا یوم ولادت تھا، اور حسن اتفاق دیکھیے یا رب کا حسن انتظام، آج بھی 14 جون ہے اور 10 شوال ہے۔ تو یہ ہم نے سوچا کہ آج امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے حوالے سے ہم باتیں کریں۔ ناظرین کرام، ان کا جو کمال تھا جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اپنے اپنے مزاج کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک نواب صاحب جو تھے، انہوں نے اپنا وزیر اعظم بھیجا ان کی خدمت میں، اور جا کے انہوں نے کہا کہ جناب یہ 1,500 روپیہ انہوں نے بھیجا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب 1,500 روپے پہ ایک محل خریدا جا سکتا تھا، 1,500 روپے میں پتہ نہیں وہ جو تھی یہ جو رولز رائس خریدی جا سکتی، اس دور میں تھا۔ جب وہ لے کے گئے، انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ نواب صاحب آنا چاہتے ہیں، حکمران وقت آنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا ان سے کیا تعلق، نہ میں شاہی دربار میں جاتا ہوں، نہ شاہوں سے میرا راہ و رسم ہے۔ اور پھر وہ جو کمال کا شعر کہا ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ اور میرا انٹرو بہت لمبا ہو جائے گا، اتنی باتیں ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں جی چاہتا ہے کرتا چلا جاؤں، لیکن مجھے میرے پروڈیوسر نے بھی کہہ دیا کہ جی اب آپ گیسٹوں کی طرف جائیں۔ صرف ایک بات مجھے آپ کو دکھانی ہے، جب خط لکھتے تھے تو انگریز سے اتنی نفرت تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈاکہ برِ صغیر پہ ڈالا گیا ہے اور یہ قبضہ کیا ہے، یہ جو ہیں یہ قابض ہیں، غیر قانونی قابض ہیں اس پہ۔ اور جو ٹکٹ لگاتے تھے خط کے اوپر، جب لکھتے تھے کسی کو تو الٹا ٹکٹ لگاتے تھے۔ یہ اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے، یہ دیکھیں یہ سارے ٹکٹ الٹے لگے ہوئے ہیں، اور ملکہ کا سر نیچے اور بس دھڑ باقی اوپر ہے، آپ سمجھ جاتے ہوں گے۔ اور باقی یہ جو ٹکٹ ہے یہ بھی سارے الٹے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ نفرت تھی ان کی انگریز کے خلاف۔ آج ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کا یوم ولادت ہے۔ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اس علمی مجلس میں ڈاکٹر محمد یونس رضوی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، اور آپ کا 4 واسطوں سے اعلیٰ حضرت سے تعلق بنتا ہے، یعنی علمی تعلق، شاگردی کے اعتبار سے۔ ان کے ساتھ شاعر، ادیب اور بابا جی بڑی دیر کے بعد بہت علیل تھے، اور اللہ نے ان کو صحتیابی عطا کی۔ مجھے بہت ناظرین پوچھتے تھے بابا کدھر چلا گیا، تو آج بابا ہم نے لا کے پیش کر دیا۔ پیر انوار حسین جلوانوی، کیا خوبصورت بابے کا چہرہ پر نور ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور ان کے ساتھ ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر میتنولی، اور ڈاکٹر طاہر میتنولی کا بڑا مطالعہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ اس عاجز نے تو اپنے جو زمانہ طالب علم تھا اس وقت سے اعلیٰ حضرت کے یوم رضا پہ تقریریں کرنی شروع کی ہیں، ملک بھر میں اور بیرون ملک بھی، پوری دنیا میں جاتا رہا ہوں اس حوالے سے۔ آخر میں اعلیٰ حضرت کا کلام بڑے خوبصورت آواز کے حامل صوفی نعت خوان ہے حافظ محمد عثمان چشتی، اس سے ہم سنیں گے۔ اور ایسی نعت جب یہ پڑھے گا تو انشاءاللہ قلوب پہ ایسے لگے گا جیسے بہار آ گئی ہے۔ جی میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر یونس رضوی صاحب۔ جی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، آج جس ہستی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ابھی آپ نے تعارف میں بتا بھی دیا، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت تھی ہمارے لیے، اور آپ ایک عظیم، ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے، اور آپ کے حوالہ سے اگر آپ کے بچپن کو دیکھا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے جو ابھی آپ نے کہا، اور یہ حقیقت ہے کہ ایسی شخصیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہوتی ہیں۔ آپ پیدا ہوئے، آپ کا بچپنا بتاتا ہے کہ آپ کیسے ہمارے لیے انعام تھے۔ ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کو آپ کے دادا جان جب استاد کے پاس پڑھنے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو جا کے الف با شروع کیا، تو پڑھتے پڑھتے جب یہ اس حرف پہ پہنچے کہ استاد نے کہا کہ اب لام الف یہ اکٹھا حرف پڑھنا ہے، ملا کر پڑھنا ہے، تو رک گئے۔ تو دادا جان نے فرمایا کہ بیٹے پڑھیں، استاد کی بات مانتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے پڑھوں، پیچھے ایک ایک حرف تھا، اب یہاں مرکب شروع ہو گئے۔ ٹھیک۔ تو پھر آپ نے کہا آپ اپنے استاد کی بات مانیے، لیکن آپ کے چہرے پہ ایک سوال موجود تھا۔ آپ نے پوچھا کیا وجہ کیا ہے؟ کہتے جی پیچھے ایک ایک حرف ہے، یہاں 2 حرف ہیں، اور پھر یہاں لام کے ساتھ الف کو کیوں ملایا، کوئی اور حرف کیوں نہیں ملایا؟ تو پھر آپ کے جد امجد نے سمجھایا کہ لام اور الف کو آپس میں مشابہت تھی، اس لیے ان دونوں کو اکٹھا کیا، کیونکہ لام اور الف صورتاً بھی ایک جیسے ہیں اور سیرتاً بھی ایک جیسے ہیں۔ اور آپ کی یہ وضاحت سن کر تو آپ نے وہ آپ کے دل میں کوئی تسلی ہوئی،
اور آپ کے جد امجد بڑے خوش ہوئے کہ بچپن میں اتنی بصارت کہ آپ یہ حروف کے اندر اتنی توجہ دے رہے. اسی طرح 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ مکمل کر لیا اور 6 سال کی عمر میں آپ مجمع عظیم کے اندر خطاب فرما رہے تھے. ماشاءاللہ. اور آپ دیکھیں 13 برس کی عمر میں 13 سال تو آپ مکمل عالم ہو چکے تھے نا جی. اچھا. 6 سال کی عمر میں خطاب شروع کر دیا تھا, محفل میلاد میں پوری تقریر کی تھی آپ نے. اور 8 سال کی عمر میں آپ نے ہدایت النحو ایک عربی کی کتاب ہے ہمارے درس نظامی کے اندر, اس کی آپ نے شرح لکھ ڈالی. اور اسی طرح 10 سال کی عمر میں آپ ہماری مسلم الثبوت ہے, یہ اصول فقہ کی کتاب ہے, اس کا آپ نے حاشیہ لکھا. اور آپ کے والد گرامی آپ کو وہ پڑھاتے تھے, انہوں نے ایک اعتراض اور اس کا جواب لکھا ہوا تھا حاشیے پہ, آپ نے وہ پڑھ کر اس کو مٹایا کہ یہاں اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. وہ اعتراض جواب ختم کر کے جب آپ نے اپنا حاشیہ دیا تو والد گرامی بڑے خوش ہوئے, کہتے احمد رضا مجھ سے پڑھتا نہیں ہے, وہ تو مجھے پڑھاتا ہے. اچھا, ان کی اب ایک کتاب ان کے والد گرامی کی آئی ہے, میرے پاس ہے, سیرت پہ کتاب ان کی جو آئی ہے, مختلف ان کی تحریریں اکٹھی کر کے. کیا کتاب ہے جی, اللہ اکبر. وہ کافی ضخیم کتاب ہے. ابھی حال ہی میں میں نے اس کا کوئی 3 حصے پڑھ چکا ہوں مصروفیت کی وجہ سے. جی بابا جی, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے میں بھی تھا, اور اسی عشق کی دولت کو انہوں نے لٹایا اور لوگوں کے سینوں کو روشن کر دیا اور زندہ کر دیا. اعلیٰ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت احمد رضا خان صاحب قادری بریلوی قتیل حسن تصویر محمد تھے. ٹھیک ہے. اور شہید عشق, یہ لفظ مجھے پہلا فکرہ آپ کا جو ہے یہ لگ رہا ہے کچھ اس میں یعنی گڑبڑ حضور ہے. کا جو حسن ہے, حضور کی جو تصویر ہے, اس کا جو حسن ہے اس کے شہید تھے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک, سمجھ آ گیا. میری مراد اس سے یہ ہے ٹھیک ہے کہ آپ حسن تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید تھے اور شہید جمال مصطفیٰ تھے. ہاں, شہید جمال مصطفیٰ, سبحان اللہ. اب ٹھیک ہے جی. اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے, جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لا نبی آباد, کوئی بھی نبی نہیں ہے. لا نبی آباد آ ہی نہیں سکتا. خواب و صحابہ کبار ہوں, خواب و اہل بیت اطہار ہوں, خواب و غوث اعظم ہوں, خواب و اولیاء ہوں, اتقیاء ہوں, اصفیاء ہوں, لیکن خود محمد جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پاک میں تمام انبیاء نے اپنی نبوت کو گم کر دیا, محو کر دیا, اور سارے کمالات حضور کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے. ایسے ہی تمام حضور کے بعد جو اولیاء یا اتقیاء یا اصفیاء ہیں, ان کی ولایت کو, ان کے کمالات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی اجازت دیجئے پاؤں میں رکھ دیا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبہ ہمہ دارت تو تنہا داری. رب کے سوا اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک جس طرح نہیں, اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی خاتم النبیین نہیں, اور ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں. وہ الوہیت اور ربوبیت میں اللہ ہے, وحدہ لا شریک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بنایا. ایک بنایا, واہ 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 واہ, ایک بنایا, واہ واہ, اس ایک نے ایک بنایا, واہ واہ, اور ایسا ایک بنایا کہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ بھی نیک ہو گیا. نہیں جی, جس نے ان سے محبت کر لی, جس نے ان سے محبت کر لی وہی نیک ہو گیا. وہ صرف نیک ہی نہیں ہوا بلکہ نیک کرنے والا بن گیا. ان میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں جو کہ مفسر قرآن ہی ہے نہیں, بلکہ میں کہوں گا وہ صرف مجتہد ہی نہ تھے بلکہ مجدد تھے. سبحان اللہ. وہ قرآن پاک کے مفسر تھے, احادیث کے محدث تھے, اور کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو بھی ایسا علم ملتا ہے وہ علمناہ من لدنا علما, ان کو بھی علم لدنی حاصل تھا. جیسے انبیاء علیہ السلام خدا تعالیٰ سے ہی علوم حاصل کرتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, اور جنہوں نے بھی
उम्मत मोहम्मदिया में ये मकाम पाया है वो बराह रास्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसको मोहब्बत में महब होकर अल्लाह ताला की तरफ से इल्म लदुन्नी हासिल करते। सुभान अल्लाह। यही बात है कि कोई जैसे आप फरमा रहे थे 55 ऐसे मुख्तलिफ उलूम व फ़नून हैं जिन पर आपने ऐसा तबसरा फरमाया, किताबें लिखी, तसनीफ़ात फरमाई और बड़ा बड़ी करामत है आपकी कंजुल ईमान। जी डॉक्टर तनोली साहब, एक कहा जाता है कि जी बड़े लोग बनाए जाते हैं, मेरा ख्याल है नहीं, बड़े लोग पैदा होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस साहब किबला बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये जो आपने इरशाद फरमाया, अल्लामा इकबाल ने एक जगह लिखा है हाँ कि बड़ी शख्सियात कुदरत का अतिया होती हैं वाह वाह इंसानी माशरे के लिए। अच्छा, एक मेरा फ़िक्रा सुन लें जो मैंने लिखा था कि ये लोग वो होते हैं जो मिल्लतों को अता के तौर पे दिए जाते हैं और सज़ा के तौर पे वापस ले लिए जाते हैं। आप ठीक फरमा रहे हैं गाइस साहब। सदियाँ बड़ी शख्सियात के अंदर अपना तशख़्ख़ुस तलाश करती हैं। वाह 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 वाह। और अगली बड़ी मुश्किल शख्सियत से होता है आने चमन में। तक, अगली बड़ी शख्सियत आने तक उस ज़माने का तशख़्ख़ुस और पहचान उस शख्सियत के साथ जुड़ा रहता है, वाह वाह। क्योंकि हर ज़माने के अपने तकाज़े हैं। अबदियत सिर्फ नबूवत को है, बस बाकी कोई बड़ी शख्सियत अबदी अहमियत की हामिल ना, नहीं ना, होती। एक जब तकाज़ा बदलता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए फिर एक नया ला तमाम रहे, फरमाता ला है। रहे। हम आला हज़रत का जिक्र कर रहे हैं गाइस साहब किबला। आला हज़रत की शख्सियत जो है वो इतनी हश्त पहलू है, इतनी कसीरुल जिहात है कि ये एक बदनसीबी है कि हम उनका कमा हक़्क़हू फ़हम हासिल नहीं कर सके, तारुफ ही नहीं करा सके। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे हम अहले इल्म के ऊपर ये कर्ज़ रहा कि वो आला हज़रत के उलूम को, आला हज़रत की कंट्रीब्यूशंस को कमा हक़्क़हू नस्ल नो तक और माशरे तक पहुँचा नहीं सके। लिहाजा वो रोशनी जो आनी चाहिए थी सोसाइटी तक वो नहीं आई। एक दो बातें अर्ज़ करके 3-4 बंदों का जिक्र यहाँ ना किया तो नाइंसाफ़ी हो। जी जी। काजी अब्दुल नबी कौकब, प्रोफेसर मसूद अहमद साहब हैदराबाद वाले, भाई साहब लोगों ने काम किया है। हकीम मोहम्मद मूसा अमृतसरी, ये वो लोग थे जिन्होंने बहरहाल आला हज़रत का भाई साहब मैं अर्ज़ तारुफ कर रहा हूँ, ये जो आज हम आला हज़रत का जिक्र कर रहे हैं ये इन्हीं को क्रेडिट जाता है, इन्हीं को जाता वरना ये भी ना हो रहा होता। है। बिल्कुल सही। मैं ये अर्ज़ करना वरना चाह सिर्फ रहा हम हूँ सब तो शायर थे। जितना होना चाहिए था। अभी अल्लामा साहब ने एक जिक्र किया था आला हज़रत के बचपन का कि जब वो अरूफ़ तहज्जी पढ़ रहे थे तो ला पे आके रुक गए। तो जब उस्ताद ने पूछा बेटा आप रुके क्यों, तो आपने फरमाया कि ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ला भी पढ़ चुके हैं, अलिफ तो ला दोबारा क्यों है। वाह वाह। अब आगे चल के खुद आला हज़रत से जब पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया था, तो आपने इसकी अजीब वजाहत फरमाई। फरमाया लाम और अरफ़ को अगर आप देखो इन दो हरूफ में वो मुमासिलत है जो किसी हरफ तहज्जी में नहीं है। ठीक। भाई साहब ये नुक्ता इसलिए बयान करना ज़रूरी है कि ये पता चले कि दिक्कत नज़री किसको कहते हैं, नुक्ता रसी किसको कहते हैं, ठीक फ़हम इल्म किसको कहते हैं। सही। आप तो फरमाया लाम और अलिफ में ताल्लुक़ ये है, अगर आप लाम को लिखें ना, लाम अलिफ और मीम, इसके दरमियान में अलिफ है। ठीक है, लाम अलिफ और मीम, ठीक है, अलिफ है। अब अलिफ को लिखें तो इसके दरमियान में लाम है। हाँ ठीक अलिफ है, बिल्कुल ठीक है। अब इसका मतलब क्या, आपने फरमाया इसका मतलब यह है कि लाम का कल्ब अलिफ है और अलिफ का कल्ब लाम है। वाह 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 अच्छा, पूछने वाले ने कहा था इसका क्या मतलब है, फरमाया ये बंदे और अल्लाह की कुर्बत है। वाह 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 जितना आप चलते जाएं ये ख़त्म कभी नहीं होगी। वाह 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 काना काबा काओ सैन औ अदना का मफहूम अल्लाह ने रूफ़ ताजी में रखा है और यहाँ है। वाह वाह वाह। इस चीज़ को दोहराया गया। बचपन में 55 के उलूम। गाइस साहब किबला इतनी नुक्ता रसी आपको इसकी मिसाल बहुत कम मिलेगी। एक नुक्ता जिस पे मैं अपनी मारूज़ात पेश करना चाहूँगा वो ये है, एक दफ़ा आला मैंने लिखा हज़रत था की- डॉक्टर, द आईज आर डेज़ल्ड टू सी द नॉलेज ऑफ इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह। गाइस साहब किबला आला हज़रत की पूरी फ़िक्र को और पूरे निज़ाम फ़िक्र को अगर आप देखें तो अगर आप उसको एक जुमले में बयान करना चाहें तो वो मैं ये अपनी तालिब इल्माना गुजारिश अर्ज़ करूँगा कि कुरान हकीम के मुद्दा को जिस तरह आला हज़रत ने बयान कर दिया है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। सुभान अल्लाह। यानी वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। वाह। भाई साहब किबला हमारी बका कुरान हकीम पे चलने में है। ठीक। किस तरह इसकी तोज़ी और तशरीह आला हज़रत ने फरमा दी कि वो बुनियादी तकाज़े क्या हैं जिनको पूरा किए बगैर आप कुरान हकीम से मुताल्लिक़ नहीं हो सकते, कुरान हकीम का फैज़ान नहीं ले सकते। कम अज़ कम गाइस साहब किबला 5 बुनियादी मेयारात आला हज़रत ने सेट कर दिया हमेशा के लिए। पहला, हजूर की ज़ात में फ़नाइयत। वाह वाह वाह। फनाफ़े रसूल की जब मंज़िल। तक आपको साहिब कुरान से हकीकी निस्बत हासिल नहीं है कुरान हकीम समझ ही नहीं आ सकता। कुरान हकीम अपने चेहरे से पर्दा नहीं उठाएगा। हाँ 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 हाँ। वाह 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 वाह। आपके सामने कुरान हकीम कश्फुल महजूब नहीं होगा। हिजाब अव्वल अगर उठाना है
اور حجاب آخر، تو اچھا، دونوں صورتوں میں اب غازی یہاں صاحب دربار جو مصطفیٰ عشق رسول کی جس درجے پہ اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو فائز کیا ہے، ابھی آپ نے سلام کا ذکر کیا تھا، میں سلام کے 2 شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ فرماتے ہیں کہ مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود، آہا، مقطع ہر سیادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اب اعلیٰ حضرت نے کہا کیا ہے، ہائے اب غور کریں۔ ہائے ہائے، فرماتے ہیں جتنی سعادتیں ہیں ان کا آغاز حضور سے ہوتا ہے، واہ واہ واہ، یا از نور مصطفیٰ اورا بہا از، آہا، یا ہنوز اندر اندر تلاش مصطفیٰ، آہا، یہ مطلع سعادت ہے۔ واہ واہ واہ، اور مقطع سیادت کا کیا مطلب ہے؟ ہر کمال حضور پہ ختم ہے، واہ 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 واہ، نبوت آپ پہ ختم، اللہ کی قربت آپ رسالت پہ ختم، ختم، نبوت وہ ختم۔ کون سا کمال ہے جو آپ پہ ختم نہیں ہے؟ واہ واہ، اچھا، اس کے بعد آگے ایک ایسا شعر غازی صاحب کے بارے میں عرض کروں گا جس کی نظیر شاید آپ کو، یہ میری طالب علمانہ گزارش ہے، اردو، عربی اور فارسی کی نعت کی شاعری میں نہیں ملے گی۔ جی ارشاد۔ وہ شعر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں خط کی گرد دہن وہ دل آرا پھبن، خط کی گرد دہن وہ دل آرا پھبن، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی ریش مبارک پہ شعر آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گا، اب تلاش کر کے دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، حضور کی ریش مبارک کا وصف بیان کر دیا ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کے گرد یہ جو خط ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے نہر کے گرد سبزہ اگا ہوتا ہے۔ واہ واہ، اب اس کا مطلب کیا ہے غازی صاحب؟ ہاں مطلب یہ ہے غازی صاحب، جب سبزہ نہر کے گرد اگتا ہے، سبزے کی بقا نہر کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ریش تہذیب اسلامی کی علامت ہے، ٹھیک، اس کی بقا حضور کے دہن مبارک کا فرمان ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا ہے میری طرح ریش رکھو۔ واہ واہ واہ، اب اعلیٰ حضرت فرما کیا رہے ہیں؟ سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں سبزائے دوسری نہر بات، رحمت، دوسری بات، ہاں، قرآن مجید نے جہاں جنت کا ذکر کیا، تجری من تحتہا الانہار، آہا، کیوں کہا؟ جنت کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس لیے کہا کہ بہتا پانی بقا کی علامت ہے۔ واہ واہ، اعلیٰ حضرت نے جب یہ لکھا سبزائے نہر رحمت، کہا چاہے تم داڑیاں رکھتے رہو، اگر حضور کے فرمان پہ نظر نہیں ہے واہ واہ واہ، اس کی بقا تمہیں اس نہیں کا ملے کوئی گی، فائدہ نہیں، تاثیر نہیں ملے گی، واہ واہ واہ، بقا تک تم نہیں پہنچو گے۔ آہا ہاں، غازی صاحب آپ چلتے چلے جائیں، پھر داڑھی جھاڑی بن جائے گی اگر چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری اگر نسبت اور حضور تعلق کی نہیں ہے۔ منشا تمہارے پیش نظر نہیں ہے، ہاں ہاں ہاں، کیونکہ نہر رحمت حضور کا دہن ہے، کیونکہ یہ واہ دہن واہ وہ واہ ہے واہ واہ واہ۔ نہ رفت لازز ڈاکٹر یہاں زبان ایک بہت مبارک ہرگز، میں نے مگر ابھی- در اہل فن کی یہ رائے ہے کہ تمام شاعری، نعتیہ شاعری کو اگر آپ ایک طرف رکھیں اور اعلیٰ حضرت کے سلام کو ایک طرف رکھیں تو یہ بھاری پڑ جائے گا، اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ سبحان اچھا، اللہ۔ اب اس کا اثر کیا ہوا؟ جیسے میں نے عرض کیا، جب جی، تک جی۔ آپ کشتہ عشق رسول نہ ہوں آپ قرآن حکیم کے مفاہیم کو بیان نہیں کر سکتے۔ اب میں ایک آیت مبارکہ دوں گا ڈاکٹر وہ میرے انتظار میں ہیں کافی دیر سے، کالر ہمارے، بات ہماری جاری رہے گی۔ جی السلام علیکم، کون صاحب؟ جی فرمائیں، اللہ دیتا صاحب آپ فرمائیں، بابا صاحب کے ہمارا سلام عرض کریں۔ السلام علیکم غازی صاحب، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ کر رہا ہوں جی شریف سے۔ جی اللہ دیتا صاحب ہمارا بھی سلام بابا صاحب۔ صاحب کی اولاد کے بارے میں امام احمد رضا خان صاحب بریلوی کی اولاد جو ہے وہ ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ حامد رضا خان تو مجھے پتا ہے، دوسرے یہ رضوی صاحب بتا دیں گے۔ جی نیکسٹ سوال جی، نیکسٹ۔ السلام علیکم، ہلو جی شاہد صاحب فرمائیں۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جملہ احباب کو یہاں پہ سلام جی۔ میرا چھوٹا سا سوال تھا جی ڈاکٹر صاحب جی جی حکم حکم، طاہر امیر تنولی صاحب سے۔ جی جی فرمائیں۔ یہ جی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ضیاء الدین صاحب تھے جو سوال مدینہ شریف والے؟ جا رہے تھے، نہیں جی وہ نہیں ڈاکٹر ضیاء الدین، ہاں ڈاکٹر ضیاء الدین، ٹھیک ہے، علی گڑھ یونیورسٹی والے، ہاں علی گڑھ یونیورسٹی کے جی، تو وہ انگلینڈ جا رہے تھے اپنا کسی سوال کے سلسلے میں، ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو وہ سوال پتہ کرنا تھا کہ وہ سوال کیا تھا۔ وہ پوچھ سوال لیتے ہیں کے بارے پوچھ میں لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، نیکسٹ جی۔ وعلیکم السلام، جی کون صاحب ہے؟ امجد حسین کمبو عرض کر رہا ہوں بھائی پھر ضلع قصور سے۔ جی 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 امجد صاحب فرمائیں بھائی پھیرو۔ السلام علیکم جی، قبلہ کیسی طبیعت شریف؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ سر ضیاء الدین جو ہے یعنی وہ کوئی مسئلہ تھا ہاں ٹھیک ہے ریاضی کے ٹھیک سلسلے ہے، میں۔ جی 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 ابھی پوچھتے ہیں میتھمیٹک کا مسئلہ۔ جی ناظرین اکرام، بہت مختصر بریک، اور آج چونکہ اتنے عظیم عاشق رسول کا ذکر ہے جن کی اتنی علمی خدمات، اتنی کتب ہیں جن پہ بات کرنے کے لیے پہروں نہیں کئی دن، ایک ہفتہ اگر ہو تو پھر بھی ان کے جو مارکے اور کارنامے ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سیدتنا فاطمہ و سیدتنا ویلکم بیک ناظرین کرام. کیا خوبصورت باتیں کہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے. یہ اعلیٰ حضرت ہیں. اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بانٹتے تھے. ادب کا کیا عالم تھا کہ جب ایک آدمی آئے اور ان سے پوچھا کہ کیسے تشریف لائے، انہوں نے کہا جی میں گیا ہوا تھا عمرے کے لیے اور میں وہاں سے آیا ہوں، تو لیکن مجھے ٹائم بہت تھوڑا ملا، صرف 2 دن میں مدینہ منورہ ٹھہر سکا. تو فرمایا کہ تم 2 دن کی بات کرتے ہو، وہاں تو چند سانسیں جو ہیں زندگی کا حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے ہاتھ ہی نہیں چومے، اس آدمی کے قدم بھی چومے. یہ ان کی بارگاہ ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جی ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب والا اگر آپ اجازت دیں تو میری پہلی بات نامکمل رہتی ہے. نہیں، وہ دوبارہ مکمل ہوگی. پہلے آپ ڈاکٹر ڈاکٹر ضیاء الدین کا بتائیں بس. میں دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس، کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے ڈسکنیکٹڈ کیا. ایک جملہ صرف، ایک جملہ. جی فرمائیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عشق رسول کا اثر ترجمے پہ کیا ہوتا ہے. ہاں ارشاد ربانی ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد. ٹھیک. سب مترجمین آپ اٹھا کے دیکھیں یہ ترجمہ کیا ہے میرے رسول آپ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اور اللہ نے ہر قوم میں ایک ہادی بھیجا ہے، ایک ہدایت دینے والا بھیجا ہے. اعلیٰ نے اس کا کیا ترجمہ کیا؟ آپ نے فرمایا ہے میرے رسول آپ اپنی قوم کو ڈرانے والے ہیں اور آپ ہر قوم کے ہادی ہیں. اب اس میں 2 باتیں آ گئیں. سبحان اللہ. پہلی بات کیا آ گئی؟ حضور نے فرمایا مجھے 6 ایسے خصائص عطا کیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے. ٹھیک. اس میں ایک یہ ہے کہ میں جمیع انسانیت کے لیے نبی بن کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات رسول اللہ علیکم جمیعہ. اچھا دوسری بات کیا اس میں آ گئی؟ ختم نبوت. واہ واہ واہ. کہ اب ہمیشہ کے لیے آپ ہی آتی ہیں، دروازہ بند ہے. اب یہ آپ اعلیٰ حضرت کو یہ کیسے ہی اس شعور آیا عشق رسول کی وجہ سے؟ واہ واہ. جو آپ کا ڈاکٹر ضیاء الدین کے والے سے تھا. غازی صاحب قبلہ علی گڑھ یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے سلیمان اشرف. سید سلیمان اشرف بہاری. اور یہ وہ سلیمان اشرف ہے جن کے بارے میں کہتا ہے کہ ہندوستان نے 5 سلیمان پیدا کیے ہیں، ان میں سے ایک سلیمان اشرف ہے. تو سلیمان اشرف جو تھے، جب ان کو پتہ چلا ڈاکٹر ضیاء الدین کسی میتھمیٹیکل مسئلے میں اس کی ڈسکشن کے لیے ویسٹ جانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت آپ ڈاکٹر صاحب حضرت سے مل لیں، میرے مرشد گرامی سے بھی مل لیں. انہوں نے کہا مولویوں کو ان مسئلوں سے کیا؟ انہوں نے کہا مل تو لیں. وہ تشریف لے گئے. اعلیٰ حضرت مسجد میں تشریف فرما تھے. یہ مسئلہ لوگرتھم سے متعلق تھا. لوگرتھم جو میتھمیٹکس کی خاص برانچ ہے. تو اب درمیان میں مترجم تھے سلمان اشرف. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی سلمان اشرف نے اس کو ایکسپلین کیا، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو عربی میں وہیں بیٹھے بیٹھے حل کر کے دے دیا. واہ 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 واہ. چٹائی پہ بیٹھا ہوا ایک شخص وہ مسئلہ حل کر رہا تھا جس ضیاء الدین نے کہا جس کو میں حل کرنے کے لیے یورپ کی درسگاہ میں جانا چاہ رہا تھا. واہ واہ واہ. اور غازی صاحب قبلہ ٹریگنومیٹری پہ جتنی تحریریں وکی اور لاگرتھم پہ موجود ہیں، یہ تحریریں ساری جی ساری موجود. اگر ہمیں پتہ ہوتا تو اس کا بھی عکس لے آتے جس ابھی آپ نے عکس دکھایا ہے. ہمارے جو ہیں وہ ابن حیدر، آزاد ابن حیدر، اس نے بہت زبردست کام اللہ اس کو انہوں نے کیا ہے. پروفیسر مسعود احمد صاحب نے کیا ہے. ان کی کتابوں میں انہوں نے ان چیزوں کو ابھی کام پورا مکمل. اچھا جی، ہاں جی سوالوں کے جواب مجھے کہہ رہے ہیں. اگلا تو وہی ہے جی، اولاد پاک ذرا بتا دیں. آپ کی اولاد کا تو وصال ہو گیا جی، تو وہاں آج کل جو گدی نشین ہیں وہ میاں سبحانی صاحب ہیں. نہیں آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ حامد رضا صاحب ہیں، اور دوسرے تھے مصطفیٰ رضا خان صاحب. اچھا مصطفیٰ رضا خان. مصطفیٰ رضا خان. ٹھیک ہے جی. اچھا جی واپس آ گئے جی. آپ کی جو ہے تفسیر یا قرآن حکیم کا جو ترجمہ کنز الایمان ہے، جی جی، اس کا کوئی جواب نہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں. میں آپ سے عرض کروں گا مجھے چند لمحات چاہیے، کیونکہ بہت کچھ آپ کا ہر حوالے سے بتانے والا ہے. خصوصاً امت کو مطلع کرنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کے تراجم بہت سارے ہوئے. میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو ہمارے سپروائزر نے مجھے اپنے وہ بتایا، اپنا انہوں نے تھیسس بھی دکھایا، اور تراجم کا انہوں نے تقابلی جائزہ کیا تھا، اور ان کی ورڈنگ تھی کہ میں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جیسا اردو ترجمہ میں نے نہیں دیکھا. اتنا خوبصورت ترجمہ. میں دیکھ رہا تھا تراجم کا تقابل کر رہا تھا. ایک آیت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اب اکثر لوگ، کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی وہ جملہ بولا جو کافروں کے بارے میں، کہ انہوں نے چال چلی، اللہ نے چال چلی، اور انہوں نے مکر کیا، اللہ نے نعوذ باللہ مکر کیا. انہوں نے دو چلایا، اللہ نے بھی دو چلایا، اور اللہ تعالیٰ بہتر دو چلانے والا ہے. اعلیٰ حضرت پہ قربان جائیں، آپ نے کتنا خوبصورت ترجمہ فرمایا کہ آپ نے ادب کو بھی قائم رکھا، کہ بارگاہ الوہیت کا ادب بھی ہے،
اور ترجمہ بھی صحیح فرمایا. فرمایا کہ انہوں نے مکر کیا, اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی, اور اللہ تعالیٰ بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. تو اسی طرح بارگاہ رسالت کے آداب دیکھ لیجئے. بابا جادہ کا ضالًا فہدیٰ کا ترجمہ آپ دیکھتے رہتے ہیں. لوگوں نے کسی نے گمراہ کہہ دیا, کسی نے حضور کو شریعت سے بے خبر کہہ دیا. آپ نے جب یہ ترجمے دیکھے تو پھر آپ نے ترجمہ کیا, فرمایا کہ ایسا ترجمہ نہیں, بلکہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا اور پھر اپنی طرف راہ دی. یعنی لفظی ترجمہ بھی مکمل ہوا, اور بارگاہ رسالت کے اور بارگاہ الوہیت کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ آئے ترجمہ اس کو پڑھا جائے. اسی طرح حدیث پاک کو لے لیں, آپ نے حدیث پاک بھی اپنی محبت میں وارفتہ پایا اور اپنی طرف راہ دے دی. تو دیکھیے اب ترجمہ لے لیں, حدیث پاک کا ہے, فقہ لے لیں. آپ نے ابھی آپ بتا رہے تھے فتاوی رضویہ اب 33 جلدوں میں آ چکی ہے. اچھا, اب اس کو یعنی ڈیٹیل سے جو بیان کیا گیا ہے, اور امت کی اتنا بڑا احسان ہے آپ کا فتاوی رضویہ, جس میں کوئی مسئلہ نہیں آج جو ہمیں نہیں ملتا ہو, ہر چیز کو آپ نے بیان فرمایا. تو آپ کو علمی حوالہ سے اگر دیکھا جائے نا جی, ابھی 55 کی بات ہو رہی, بعد نے 70 تک اور اس سے بھی زیادہ علوم پر آپ کو مہارت, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مہارت عطا فرمائی. ایک ہے مولانا محمد حسین, وہ آپ کے سامنے آیا, وہ کہتے ہیں کہ میں علم نجوم کا ماہر ہوں, اور آپ سے کچھ ڈسکس شروع کر دی. کہنے لگا جی کہ آپ بتائیں کہ میرے خیال کے مطابق جو میرے نالج کہتا ہے کہ بارش 1 مہینے تک نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا کہ تمہارا اس میں کیا نالج کہتا ہے؟ انہوں نے ایک ذائچہ بنایا اور سامنے کر دیا کہ ستارے بتا رہے ہیں کہ 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ یہ آپ کی اپنی تحقیق اپنی جگہ پر, لیکن وہ اللہ چاہے تو آج ہی بارش ہو سکتی ہے, اس میں کیا ہے؟ تو وہاں پر بحث شروع ہو گئی. انہوں نے اپنے دلائل دیے, آپ نے فرمایا یہ دیکھو گھڑی پہ کیا ٹائم ہے؟ کہتے جی 11:15 بجے ہیں. کہتے 12 بجے میں کتنا بھی وقت ہے جی, پون گھنٹہ ہے. تو آپ اٹھے اور آپ نے وہ گھڑی سوئی آگے کر کے 12 بجے پہ کر دی. فرمایا ابھی تو کہتے 12 بجے میں پونا گھنٹہ, یہ تو 12 بج گئے ہیں. وہ اس کی گھنٹی بجنے لگ گئی. کہتے یہ تو آپ نے سوئی کو آگے کر دیا تو 12 بج گئے. فرمایا اگر میں سوئی کو آگے کر کے 12 بجا سکتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ ستاروں کو آگے پیچھے کر کے وہ بارش نہیں لا سکتا. ابھی یہ کہنے کی دیر تھی اور باہر سے وہ گھٹائیں چھائیں اور بارش شروع ہو گئی. واہ واہ جی بابا جی, آپ کی طرف آ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت ذرا کنز الایمان کے متعلق میں ذرا عرض کر دوں. اچھا جی فرمائیں. یہ تحریک دی تھی اعلیٰ حضرت کو حضرت صدر الشریعہ حضرت مولانا محمد امجد علی خان صاحب نے, امجد علی بہاری جی انہوں نے یہ تعریف فرمائی ہے بہار شریعت انہوں نے. لیکن جس انداز سے آپ نے کنز الایمان کو لکھا, آپ نے ساری کنز الایمان قرآن پاک کا ترجمہ فی البدیع لکھا. اچھا, آپ صدر الشریعہ لکھتے جاتے تھے, آپ لکھائے جاتے تھے, کیونکہ آپ کے دل میں یہ جذبہ موجود تھا کہ کلام تو ہے خدا کا, لیکن زبان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہذا تصور مصطفیٰ میں میں ہو کر, کیونکہ آپ محقق بھی تھے, متصوف بھی تھے, اور عاشق جمال مصطفیٰ وہ ہوا کرتا ہے کہ اس کے سامنے ہر وقت محبوب کا ذکر ہو, یا محبوب کا جلوے ہو, یا محبوب کا جمال ہو, محبوب کی زیارت ہو, فیض بشارت ہو. اس لیے پھر آپ نے پھر بدی قرآن پاک لکھایا, اور بعد میں جب قرآن پاک کا ترجمہ ہو چکا, قدم قدم پر ادب, قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا پیش نظر رکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر ترجمہ پیش نظر رکھا جائے تو سب نے یہ کہا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے, لیکن آپ نے وہاں اللہ کے اسم پاک کو پہلے رکھ کر فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرتا. نہیں جی اللہ کے نام سے. ڈاکٹر صاحب آخری 2 منٹ آپ کے پاس. جی بس باتیں تو بہت تھیں, لیکن افسوس بے شمار. میں نے کہا ایک سخنہائے گفت نہیں, تنگی دامان وقت سے نہ گفتہ رہ گئے. ڈاکٹر صاحب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 5 بنیادی تقاضے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے متعین کر دیے. دوسرا یہ ہے کہ علوم میں مہارت اور علوم سے مرعوب نہ ہونا, ہاں یہ اعلیٰ حضرت کا شخصیت کا حصہ ہے. ٹھیک, اپنے زمانے کے سارے علوم پہ نظر, اور پھر ان سے مرعوب نہیں ہے. بھائی اگر سماجی ہیں ڈاکٹر, اگر علامہ اقبال کہیں کہ یہ وقت ابو حنیفہ ہے تو سماجی ہیں, کوئی میں صرف ایک آیت مبارکہ, چونکہ وقت بڑا کم ہے, جس میں مغیبات خمسہ کا ذکر ہے, آج تک وہ ڈسکشن کا باعث ہے.
آج کا جدید پڑھا لکھا نوجوان جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں جن علوم کا ذکر ہے سائنس تو کچھ اور کہہ رہی ہے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اس کو اس طرح سے غازی صاحب قبلہ کھولتا ہے کہ آپ کو تفسیر میں جانے کی ضرورت بھی نہیں, وہ نقطہ سارے کا سارا کھل جاتا ہے. سبحان اللہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کرام, بہت مختصر سی بریک اور بڑی زبردست چیز ابھی آپ کو سنانی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. ہم ہر روز اپنے سامعین ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں, جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال ہے, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کا کیا نام ہے؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا, حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پاک 110 ہجری میں ہوا تھا. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے, حسنین احمد سیالکوٹ, محمد غوث کراچی, محمد فاروق اعظم واہ کینٹ, شیخ محمد اشفاق لاہور, محمد سعید اختر راولپنڈی, حاجی محمد احمد بھکر, محمد احمد ناروال, رمشا علی لیا, علی حسن جڑا والا, جمیل الرحمان قادری ملتان, سید سلطان شاہ پاک پتن, محمد ارشد کراچی. کتاب و شفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. حصول علم کا یہ وظیفہ ہے, جو شخص رات کو سوتے وقت اپنا دائیں ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک الباعثو 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا قلب علم و حکمت سے منور ہو جائے گا. شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہے وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں, نیک سیرت شخص ہمیشہ اپنے خصائل اور علوم سے لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے. آج کے روزنامہ 92 میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پہ مضمون. میں ایک بات عرض کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی ان کو کہا تھا, بریلی شہر میں وہ ساری عمر رہے, وہاں پیدا ہوئے. بریلی کوئی مذہب کوئی مسلک نہیں ہے. اہل سنت والجماعت جو صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت ہیں وہ ہیں. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ ہم پھر حافظ محمد عثمان سے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت سن سکیں. میرے ناظرین سامعین, میرے تینوں مہمان زوردار نعرہ لگائیں گے, شامل ہو جائیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی حافظ عثمان. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. میرے کریم سے
مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں اور ملک سخن کی شان